گزرے ہوئے 30-40 سالوں میں کئی ایک قتل ہوئے تھے، لیکن پھانسی صرف 2 کو ملی تھی، 3 کو عمر قید اور چند ایک کو 5-7 سال سزائے قید۔ اب ٹرو کے مالک کے دشمنوں کو انتقام لینا تھا، کیونکہ ادھر سے 2 آدمی ان کے ایک آدمی کے قتل کے مقدمے سے بری ہو آئے تھے۔ ٹرو کا مالک اس گھرانے کا واحد نوجوان تھا جسے ماں باپ اکیلے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ شکار کے لیے جایا کرتا تھا، جس پر اس کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ مگر اب وہ سیلاب میں ڈوب گیا اور لاش بھی نہ ملی۔ ہسپتال میں ہمارے دوست موٹر کی حالت اسی رات بہتر ہو گئی تھی۔ ریچھ کے پنجے اس کے جسم میں گہرے اتر گئے تھے، لیکن موٹر بڑی پکی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ ہم آدھی رات تک اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جو ہی وہ ہوش میں آیا تو اس نے ہمیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اوے حرامیوں، میری ماں کو نہ بتانا، ورنہ وہ مجھے مویشیوں کے کمرے میں کھرلی پر باندھ دے گی۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کی ماں، جو شام کے وقت ہی گاؤں سے کچھ آدمیوں کے ساتھ گجر خان ہسپتال پہنچ چکی تھی، بول پڑی۔ وہ موٹر کے پلنگ کے دوسری طرف کھڑی تھی۔ موٹر نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ ماں نے لپک کر بیٹے کا منہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے گالوں اور ماتھے پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر بیٹے سے زخموں کے متعلق پوچھا۔ موٹر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ زخم تو بہت معمولی ہیں، یہ لڑکے معلوم نہیں مجھے یہاں کیوں اٹھا لائے ہیں، میں تو ابھی گاؤں جانے کو تیار ہوں۔ ماں نے جب یہ سنا تو اس نے پلنگ سے ذرا پرے ہٹ کر دونوں ہاتھ کھولوں پر رکھے اور دانت پیس کر موٹر سے کہا، تیرا باپ بھی حرام کی نسل ہے اور تو اصل حرامی ہے۔ تو کہتا ہے میں تجھے کھرلی سے باندھوں گی، تو چل گھر ذرا، میں تجھے کتے کے ساتھ باندھوں گی اور اسی کے ساتھ تجھے روٹی دوں گی۔ موٹر کا باپ زندہ دل انسان تھا، پاس ہی کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا، خدا تجھے ہدایت دے، ذرا آہستہ بول، وارڈ میں مریض سوئے ہوئے ہیں۔ ماں نے غصے سے بیٹے کے جسم کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایسا غصہ تھا جس میں پیار ہی پیار تھا۔ اس عورت کے دل میں خاوند کا جو پیار تھا اس کی مثال دی جایا کرتی تھی۔ یہ پیار کی بے تکلفی تھی کہ وہ خاوند کو جو بھی منہ میں آئے کہہ گزرتی تھی۔ اپنے بیٹے سے فارغ ہو کر ماں ہماری طرف متوجہ ہوئی اور دل کھول کر ہمیں گالیاں دینے لگی۔ اس دوران اس نے ہم سب کو قمیض اٹھوا کر دیکھا کہ ہم میں سے کوئی اور زخمی تو نہیں۔ اسے جتنا پیار اپنے بیٹے سے تھا اتنا ہی ہم سب سے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم سب ٹھیک ہیں تو اس نے ہمیں شکار سے باز آ جانے کو کہا۔ جب دیکھا کہ ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہم ہنس رہے ہیں تو اس نے کہا، دیکھو کمبختو، تم سمجھتے نہیں ہو، اگلے جہان خدا تمہیں کتے بنائے گا اور یہ کتے تمہارے گلوں میں زنجیریں ڈال کر تم سے گیدڑ اور خرگوش مروائیں گے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو۔ ہسپتال میں پہلی رات گزر گئی۔ ہم صبح گاؤں کو روانہ ہوئے۔ موٹر کو ابھی کچھ دن اور ہسپتال میں رہنا تھا۔ ہم گاؤں پہنچے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سب کی ماؤں بہنوں نے ہمارا کیا حشر کیا ہوگا۔ صرف بزرگ تھے جنہوں نے کچھ نہ کہا۔ یہ تو میں آپ کو پہلی کہانی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے باپ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ہم عورتوں کی طرح گھروں یا گاؤں میں بیٹھے رہیں۔ ان کی کوششیں یہ ہوتی تھیں کہ ہم مرد بنیں اور سختیاں سہنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ اس حادثے کا دوسرا دن تھا۔ گاؤں کے بہت سے آدمی ہمارے دوست کی لاش کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ میں نے ڈوبنے والے کا نام ابھی تک نہیں بتایا۔ اس کا نام جلال خان تھا اور ہم اسے جلو کہا کرتے تھے۔ ایک بزرگ نے ہم سب شکاری لڑکوں سے کہا، تمہارے کتے زمین کے نیچے سے شکار نکال لاتے ہیں، کتے لے جاؤ اور اپنے دوست کی لاش کو ڈھونڈو، شاید بو پا کر کتے ڈھونڈ لیں۔ اس وقت تک بھیڑیے اور گیدڑ لاش کو کھا چکے ہوں گے۔ اس کے جسم کا کوئی ایک آدھ حصہ ہی ڈھونڈ لاؤ، شاید 2-4 ہڈیاں ہی مل جائیں جو دفن کر کے قبر تو بنا دیں۔ جلو تمہارا دوست تھا، اس کی کوئی یادگار، کوئی نشانی تو سامنے ہونی چاہیے۔ ہم اسی وقت کتے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور اس جگہ تک جا پہنچے جہاں ہمارے دوستوں نے جلو کو آخری بار سیلاب میں بہتے دیکھا تھا۔ پانی کی ایک لکیر سی بہہ رہی تھی۔ ہم نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور کس کے اندر آگے چلے گئے۔ جہاں 2 کس مل کر گھومتے تھے وہاں جھیل سی بنی ہوئی تھی اور پانی بہت گہرا تھا۔ ہم سب نے کپڑے اتارے اور غوطے لگانے لگے۔ ہم تہہ تک گئے اور ٹٹول کر لاش تلاش کی، مگر لاش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس کے راستے میں سلوں کی بھری سی چٹانیں بھی آ جاتی ہیں جو پانی کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ سیلاب ان چٹانوں کو کاٹتا رہتا اور گھومتا رہتا ہے، جس سے پانی کے اندر چٹانوں میں غاریں بن جاتی ہیں۔
کوئی آدمی پانی کا دھکیلا ہوا ایسی کسی آبدوز غار میں چلا جائے تو نکل نہیں سکتا، بلکہ اس کی لاش بھی باہر نہیں آتی۔ ہمارے قص کے راستے میں ایسی چٹان تھی، لیکن اس کے قریب پانی کے نیچے جانے کی کسی نے جرأت نہ کی۔ ایسی جگہوں پر پانی جھیل کی طرح جمع ہو جاتا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں ڈھن کہا کرتے تھے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جلو آبدوز غار میں گم ہو گیا ہے اور تلاش بے سود ہے۔ پھر بھی ہم اور آگے چلے گئے۔ آگے پھر پانی بہت ہی تھوڑا تھا۔ سیلاب جہاں جہاں تک پھیلا تھا وہاں کی کوئی جھاڑی اور درخت ہم نے نہیں چھوڑا۔ جہاں کچی مٹی کا ڈھیر نظر آیا اسے کھود کر دیکھا، جلو کی لاش نہ ملی۔ ہم 5 میل دور تک چلے گئے اور شام کا اندھیرا گہرا ہوا تو ناکام واپس آ گئے۔ گاؤں میں جس سب سے بڑی مشکل کا سامنا تھا وہ جلو کی ماں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں اور حرکتیں کرتی تھی۔ ہم سب دوستوں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش شروع کر دی، لیکن یہ کام ناممکن تھا۔ تیسرے دن جلو کے باپ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھو اور کل بھی کرو۔ اب تو ہر کسی کو یقین ہو گیا تھا کہ جلو ڈوب کر مر گیا ہے، لیکن کوئی یہ کہنے کی جرأت نہیں کرتا تھا کہ نماز جنازہ پڑھو۔ یہ تو جلو کے باپ نے خود ہی کہہ دیا۔ گاؤں کے باہر نماز جنازہ پڑھا گیا۔ میں وہ منظر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سامنے کوئی میت ہی نہیں تھی۔ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا نوجوان دوست مر گیا ہے۔ جنازہ پڑھتے وقت صفوں سے ہچکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی۔ ہم صفوں میں بیٹھے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ جلو کی ماں سر سے دوپٹہ اتارے دوڑتی آئی اور امام کے پاس کھڑے ہو کر چلانے لگی، تم کس کا جنازہ پڑھ رہے ہو؟ تم میرے بیٹے کا جنازہ پڑھ رہے ہو؟ وہ زندہ ہے، وہ آ رہا ہے، وہ مرا نہیں۔ مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، بے جی میں آ رہا ہوں، مت جنازہ پڑھو۔ کہاں ہے میرے بچے کی میت؟ قبر کہاں کھودی ہے؟ ہمارے دل دہل گئے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے دل میں خدا سے کہا، یا میرے مولا، اس ماں کو اس کا بچہ واپس کر دے یا اسے صبر عطا کر۔ ہم پھر لاش کی تلاش میں نکل گئے اور رات کو مایوس واپس آئے۔ اگلے دن جو جلو کی موت کا 5واں دن تھا، ہم گاؤں میں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ 4 پائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے چند اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ہر کوئی غمگین اور پریشان تھا۔ اگر کوئی بولتا تھا تو یہی کہتا تھا، لاش تو ملنی چاہیے، لاش کہاں گئی؟ میں نے سوچا کہ چلو آج ایک بار پھر تلاش کر لیتے ہیں۔ میں اٹھا اور وہیں سے اپنے شکاری دوستوں کو آوازیں دینے لگا۔ پھر میں ذرا آگے چلا گیا۔ میں اکرم کو آواز دینے کے لیے چیخنے ہی لگا تھا، اوے اکو، لیکن آواز حلق میں ہی رک گئی اور مجھے ایسے شک ہوا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ ایک گھوڑا تھا جس کے آگے ایک بوڑھا آدمی تھا، باگیں اس کے ہاتھ میں تھیں، اور ہمارا دوست جلو جس کی ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر کل کی رسم بھی ادا کر دی تھی، گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ زرد تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ حیرت زدہ تو میں اس لیے ہوا کہ جس بوڑھے نے گھوڑے کی باگیں تھام رکھی تھیں وہ ان کے دشمنوں کا ایک بزرگ تھا، اور 30 سال کے عرصے میں اس پارٹی کا یہ پہلا آدمی تھا جو اس گاؤں کے اندر آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گاؤں کے اندر جا کر اس کی لاش ہی باہر نکلے گی۔ میں آگے بڑھ کر اپنے دوست کا استقبال کرنے کے بجائے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس دوران گاؤں کے کچھ بچے اور چند ایک عورتیں بھی پہنچ گئیں اور شور برپا ہو گیا، جلو آ گیا، جلو آ گیا۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ گھوڑے کی طرف اٹھ دوڑے۔ جلو کی ماں اور بہنوں نے جس طرح اسے سینوں سے لگایا اور بازوؤں میں جکڑ کر گھر لے گئیں، وہ بہت ہی جذباتی منظر تھا۔ ادھر منظر یہ تھا کہ جلو کے باپ اور دوسرے رشتہ داروں نے اور ہم سب نے گھوڑے اور بوڑھے کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ بوڑھا سب کو دیکھ رہا تھا اور سب خاموش تھے۔ دشمنوں کا بزرگ نرغے میں آ گیا تھا۔ آخر بوڑھا جلو کے باپ کو دیکھ کر بولا، تمہارا بیٹا 5 دنوں سے ہمارے گھر میں پڑا تھا۔ ہمارے ایک آدمی نے اسے سیلاب سے نکالا تھا۔ تمہارا بیٹا بے ہوش تھا۔ ہمارا آدمی اسے کندھے پر اٹھا لایا۔ ہم نے تمہیں اس لیے اطلاع نہ دی کہ اطلاع ملتے ہی تم ہمارے پیچھے پڑ جاتے کہ ہمارا لڑکا واپس کر دو۔ تم ہم پر شک کرتے کہ ہم تمہارے لڑکے کو قتل کر دیں گے۔ ہم دراصل لڑکے کو بالکل تندرست کر کے تمہارے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارا مہمان تھا۔ میں اور میرے بیٹے تمہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم مرد ہیں، ہیجڑے نہیں۔ بدلہ لیں گے تو آمنے سامنے آ کر لیں گے، اور تمہارے اس آدمی کو قتل کریں گے جو بے ہوش نہیں ہوگا۔
بلکہ جو اپنے آپ کو رستم سمجھے گا۔ اپنا لڑکا سنبھالو۔ السلام علیکم۔ بوڑھے نے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا اور جب زور لگا کر چڑھنے لگا تو جلو کے باپ نے دوڑ کر اسے کمر سے پکڑ لیا اور اسے گھما کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ بوڑھے نے ہنس کر کہا، یار مرد ہو، عورتوں کی طرح روتے کیوں ہو؟ جلو کے باپ نے اسے چھوڑ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، اس طرح تو نہیں جانے دوں گا، میرے گھر چلو۔ جلو کے ایک چچا اور دوسرے چند آدمیوں نے بھی اصرار کیا کہ بوڑھا جو دوستوں کی طرح آیا ہے، دشمنوں کی طرح واپس نہ جائے۔ بوڑھے نے بڑی دلیری سے کہا، دشمنوں کے گھر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے، لیکن یہ حرام اسے قبول کرنا ہی پڑا۔ جلو کے بزرگ اور گاؤں کے لوگ اسے گھسیٹ کر گھر لے گئے اور خاطر تواضع شروع کر دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کے لیے مر چکا تھا، ان کے پاس جیتا جاگتا واپس آ گیا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کے متعلق ماں باپ اور بہن بھائیوں کے جو جذبات ہوتے ہیں ان سے کون آگاہ نہیں۔ اپنے بچے کی خاطر ماں باپ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو صرف دشمنی تھی، وہ انہوں نے دل سے نکال دی۔ بوڑھے کو رخصت کر کے انہوں نے گاؤں اور برادری کے بڑوں سے بات کی کہ وہ اتنی بڑی نیکی کے جواب میں دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ دشمنوں کا کیا جاتا کہ وہ ان کے لڑکے کو بے ہوش پڑا رہنے دیتے یا پھر سیلاب میں پھینک دیتے۔ ان کا انتقام بھی پورا ہو جاتا اور وہ قتل کے جرم میں پکڑے بھی نہ جاتے، لیکن ان لوگوں میں آخر کردار والی رمق موجود تھی، اس لیے انہوں نے لڑکا نہ صرف واپس کر دیا بلکہ تندرست کر کے واپس کیا۔ دوسرے دن دیہات کی روایت کو توڑا گیا اور جلو کا باپ، چچا اور برادری کے 4 بزرگ دشمنوں کے گاؤں میں گئے اور امن کا زبانی معاہدہ کر کے آئے۔ معاہدے کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ ایک فریق نے یعنی جلو کے بزرگوں نے سر جھکا لیا تھا اور ناک پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ رشتے ناتے جو ایک مدت سے ٹوٹ گئے تھے پھر سے جوڑے گئے۔ جلو کی ایک بہن کا رشتہ اس برادری میں دیا گیا اور اس برادری کی ایک لڑکی کا رشتہ جلو کو دیا گیا۔ ہمیں رشتے ناتوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہم جلو سے یہ سننے کو بےتاب تھے کہ سیلاب کے اندر اس پر کیا بیتی تھی۔ اس نے بتایا کہ سیلاب کا زور اس کے بس سے باہر تھا، وہ کنارے کی طرف جانے کی جتنی کوشش کرتا تھا سیلاب اسے اتنا ہی نیچے کو دباتا تھا۔ اس نے اپنے کتے ٹرو کو اوپر سے چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا، پھر وہ کتے کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ کتے کے متعلق اس نے بتایا کہ کچھ تو کتے نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی اور کچھ جلو نے اس تک پہنچنے کے لیے زور لگایا۔ اس نے کتے کو پکڑ کر کندھے پر بٹھا لیا لیکن کتا پانی میں اتر گیا اور اس نے جلو کو اپنی اس حرکت سے حیران کر دیا کہ وہ جلو کو اٹھانے کی کوشش میں تھا۔ جلو نے بتایا کہ وہ شاید کسی جگہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ٹرو کو ساتھ لے کر اس قدر تیز اور گہرے سیلاب میں تیرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پھر وہ 2 کسوں کے ملنے کے مقام پر جا پہنچا۔ ٹرو اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے کوئی بہت ہی طاقتور جانور اسے پکڑ کر نیچے کو لے جا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک جگہ گھومنے لگا، پھر یہ دائرہ تنگ ہونے لگا اور پھر وہ لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے اوپر دیکھا تو آسمان پر چھائے ہوئے بادل بہت تیزی سے ایک چکر میں گھوم رہے تھے۔ جلو اس قدر بے بس ہو گیا کہ اسے اپنے کتے کا کوئی ہوش نہ رہا، اور اس کے بعد اسے اس دنیا کی جس آخری بات کا احساس رہا وہ یہ تھا کہ پانی کے کسی بڑے ہی خوفناک اور طاقتور درندے نے اسے پکڑ رکھا ہے جو اسے گھما گھما کر نیچے لے جا رہا ہے۔ وہ دراصل 2 سیلابی کسوں کے ملاپ میں پھنس گیا تھا۔ جہاں سیلاب کا 90 درجے کا موڑ تھا، سامنے سلوں کا ٹیلا تھا جس سے ٹکرا کر سیلاب مڑتا اور بڑے ہی خوفناک بھنور پیدا کرتا تھا۔ جلو کی آنکھ کھلی، وہ ہوش میں آیا تو وہ ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ سیلابی بھنور نے اسے کب اور کس طرح اگل دیا تھا، اور وہ زندہ کس طرح رہا، اور وہ کہاں جا اٹکا اور اسے کون اٹھا لایا۔ اس نے چارپائی پر لیٹے لیٹے جب ان 3 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑے تھے
تو اس پر پھر غشی طاری ہونے لگی، کیونکہ وہ اس کے دشمن تھے، کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ وہ اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ انہی کے ڈر سے وہ اکیلا گاؤں سے دور نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس بوڑھے نے جو اسے گھوڑے پر گاؤں لایا تھا یقین دلایا کہ وہ ان کا مہمان ہے اور دشمنی اس وقت شروع ہوگی جب وہ تندرست ہو کر اپنے گاؤں پہنچ جائے گا۔ اسے دودھ اور گھی پلایا جاتا رہا، اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، نہ کوئی زخم تھا، البتہ جسم کا جوڑ جوڑ جیسے کھل گیا تھا اور ہڈی ہڈی درد کرتی تھی۔ کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے دشمن میزبانوں سے کہا کہ اس کے گھر والوں کو بلا لیں، لیکن اسے یہی ایک جواب ملتا رہا کہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو اسے گاؤں پہنچا دیں گے۔ وہ ڈرتا رہا کہ یہ دھوکہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی آدمی کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا۔ دشمنی بدستور قائم تھی اور میزبانی اور علاج پورے خلوص سے ہو رہا تھا۔ آخر وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ٹرو مر گیا ہے تو وہ بہت رویا اور وہ بہت عرصہ مغموم رہا۔ جلو کی ماں جو پہلے غم سے پاگل ہو گئی تھی اب خوشی سے پاگل ہونے لگی۔ بہرحال جلد ہی سنبھل گئی۔ 7-8 روز بعد موٹر بھی ہسپتال سے آ گیا۔ گاؤں میں یہ حال ہو گیا کہ ہم سب کی مائیں ایک طرف اور باپ دادے ایک طرف ہو گئے، 2 محاذ بن گئے۔ باپ دادے ہمیں شکار سے روکنا نہیں چاہتے تھے اور مائیں دھمکیاں دے رہی تھیں کہ وہ کتوں کو زہر کھلا دیں گی۔ ہم ڈرنے لگے کہ مائیں بہنیں کہیں کتوں کو زہر دے ہی نہ دیں، لہٰذا جہاں کتے ہماری رکھوالی کیا کرتے تھے ہم رات کے وقت کتوں کی رکھوالی کرنے لگے۔ 1 مہینے تک ہمارا شکار بند رہا۔ آخر ہم ایک روز باپوں اور دادوں کی حوصلہ افزائی سے شکار کو چلے ہی گئے۔ یہ کہانی سن کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ جلو کی جان بچا کر دشمنی ختم ہو گئی تھی۔ جلو کی بہن کی شادی اس گاؤں میں اور اس گاؤں کی لڑکی کی شادی جلو سے کر دی گئی تھی، لیکن اس معاہدے کا وہی حشر ہوا جو پاکستان اور بھارت کے معاہدوں کا ہوتا ہے۔ نئے رشتوں سے نئے جھگڑے پیدا ہوئے اور ان سے پرانی عداوت پہلے سے زیادہ شدید ہو کر سامنے آ گئی اور ڈانگ سوٹے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔